أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر. جی نعت سنائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیسا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. کن کا تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں. کن کا تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی. تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی. مینوں تے ہے اینا پتا کہ تیرے جیا کوئی
نہیں منوتے ہیں اے نا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں من موڑے نبی سونے قرآن ہے تیرا نعت خوان من موڑے نبی سونے قرآن ہے تیرا نعت خوان عرب و عجم دیوانیا تیرے جیا کوئی نہیں عرب و عجم دیوانیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کماں تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی حبیب اللہ۔ کچھ عادتیں ہوتی ہیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان عادتوں پہ ہم انسان غور نہیں کرتے۔ جیسے کسی شخص کا ایسی طبیعت جو گرم مزاج ہو، وہ کچھ ایسے شخص ہوتے ہیں جو ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں۔ گرم مزاج والوں سے ویسے لوگ کتراتے ہیں کہ کسی وقت بھی تو ایسی بات کرتے جس سے ماحول خراب ہو جائے۔ وہ ٹھنڈے مزاج والے لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی کچھ لوگ ایسے گھبراتے ہیں کہیں یہ بیوقوفی حرکت یہ بات نہ کرتے۔ جبکہ اس کے علاوہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں بتاتے ہیں اس مزاج کے بارے میں کہ گرمی جو ہے، گرم مزاج، ویسے تو وہ تباہی لاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہی گرم مزاج شخص جو نرم ہو اور ایسا سرد مزاج جو تھوڑا سخت طبیعت کا بھی ہو، ایسے لوگ بھی ہیں معاشرے میں۔ اور یہ دونوں خوبیاں اگر ایک انسان میں پائی جائے تو اسے کامل مومن کہتے ہیں۔ کہ سخت مزاج تو ہے، ٹھنڈا تو ہے، لیکن سخت مزاج آ گیا، کیونکہ سردی جو جماتی ہے
وہ سخت ہو جاتا ہے لیکن ہے وہ ٹھنڈک. گرمائش جو ہے پگھلاتی ہے، نرم کرتی ہے. ایسی طبیعت، یہ دونوں طبیعت اگر انسان میں ہو جائے وہ کامل مومن ہو جاتا ہے. تو ایسے شخص کی نشانی بھی بتائی گئی حدیث میں. حدیث مبارکہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ترمذی میں، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو. خوش اخلاق ہو. خوش میں نے ٹھنڈا رہنا، سخت رہنا لیکن وہ ہنستا ہے، خوش رہتا ہے. اخلاق بھی اس کا اچھا ہے وہ سخت طبیعت کا ہے لیکن وہ خوشی میں رہتا ہے. اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو، یعنی اس میں گرمائش بھی ہے، سختی بھی ہے لیکن وہ نرمی اختیار کرتا ہے. کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو. اس لیے اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں ہمیں یہ دو عادتیں اپنانی چاہیے. ایک تو خوش رہنا چاہیے. ہر حال میں جب بندہ خوش رہے گا نا تو اس میں کسی قسم کی سختی نہیں آئے گی. اور جب وہ ہر کسی نرم مزاجی میں رہے گا نا اس پہ کسی قسم کی حرارت ہی یا غصے کی علامت ظاہر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہر کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آ رہا ہے. خوش اخلاقی سے پیش آ رہا ہے اور وہ نرم سلوک کر رہا ہے ہر کسی کے ساتھ. اور جب وہ خوش اخلاقی سے پیش آ رہا ہے اور نرم سلوک کر رہا ہے تو وہ جناب ایک کامل مومن ہو جاتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں وہ ایک کامیاب شخص ہے، خواہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. اور ایسے بندے پہ نہ ہی کوئی نظر بد کے اثرات پڑ سکتے ہیں، نہ ہی جادو ٹونے کے اثرات ہو سکتے ہیں، نہ ہی اس پہ کوئی نیگیٹیوٹی اثر کر سکتی ہے. کوئی نیگیٹیوٹی انہی چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے. بندہ یا غصے میں آتا ہے گھر میں یا دوستوں میں فلانے ماحول میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا سخت مزاج ہو جاتا ہے. سختی کی حالت میں خوش رہنا اور گرمائش کی حالت میں بھی نرم رہنا یہ بہت بڑا فن ہے. اور مومن لفظ ہی موم من سے بنا ہے، جس کا من نرم ہو گیا ہے. تو جیسا کہ پہلے بتایا اس کی نشانی ہے وہ خوش رہے گا ہر کسی سے، اپنے سے بھی پرایوں سے بھی، دوستوں کے ساتھ بھی دشمنوں کے ساتھ بھی. وہ خوش اخلاقی سے پیش آئے گا. اور تاریخ اٹھا لے وہ کامل مومن مسلمان جو کامیاب ہوئے خواہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جو بھی مجاہد، جو بھی مسلمان کامیاب رہے ان کے اندر خوش اخلاقی رہی ہے اور نرم سلوک رہا، سلوک بھی نرم رہا ان کا. وہ ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرتے رہے، انہی وجہ سے وہ صحیح اور درست فیصلے کرتے رہے. ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ماحول اچھا بنا ہے اور دین کا نام روشن ہوا ہے، کیونکہ وہ خوش اخلاق تھے اور ہر کسی کے ساتھ نرم سلوک کرنے والے تھے. اور انہی دو عادتوں کی وجہ سے انسان میں عدل و انصاف بھی پیدا ہوتا ہے، تحمل مزاجی بھی پیدا ہوتی ہے. اس لیے میں دوستوں بہن بھائیوں میں اللہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں خوش اخلاق اور نرم سلوک کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ قوت و قابلیت پیدا کرے. آمین. اللہ اکبر. السلام علیکم مسٹر سدیل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, explain the yesterday. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. Yesterday we spoke about really the words we say in gratitude and glorification and remembrance of Allah. And when we say these words and they move from our tongue and into our hearts, they begin to make a change in our outlook upon life, in our character, and our overall perspective. And
For example, the word of shukr, alhamdulillah, we are showing gratitude. And I remember a long time ago, we were with Sheikh Wasim, and something had not gone as planned as we were expecting. And he said, Shukr alhamdulillah. And we asked, why say Shukr alhamdulillah, even though the thing did not go as we expected? And in that moment, the lesson we were given was to be grateful and have shukr, even when things don't go as expected, to even have shukr and greatness and gratitude for trials and tribulations, for lessons from Allah, for having the opportunity to go through something and still be grateful is another type of spiritual test. And being able to praise Allah even in the hardest of moments and through difficulties, to have shukr and not to develop nashukri is a great blessing itself. So in reality, if we are constantly repeating this word, we're not just repeating the word with our tongue, but with our heart as well, and developing this inner feeling of gratitude no matter what. And this can make you stronger as a person because it strengthens your relationship with Allah. Not only are you being having gratitude when you receive something, but also having gratitude when you are put through a test, when you were put through a trial, when you were feeling difficulty, when you were feeling confusion or whatever it may be towards a situation. If you have gratitude, Allah will surely give you more. And in the Quran it says, if you are grateful, I will surely increase you in blessings. And the biggest test of human is to go through trials and tribulations while keeping gratitude and remembering what it is we have and not what it is we have lost. And may Allah make it easy upon us to remember and be grateful and to develop this kafiyat and to always have internal gratitude for Him. Jazakallah khair. Jazakallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، کلمہ طیبہ نصیب فرمایا، اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر اس نعمت کی قدر کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہم صرف نام کے مسلمان نہ رہیں بلکہ ہمارے دلوں میں ایمان کی حقیقی روشنی پیدا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے یقین کو کامل فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل تیرے ذکر سے زندہ رہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے ظاہر کو بھی اسلام کے مطابق بنا اور ہمارے باطن کو بھی ایمان کی مٹھاس سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے دل سے تکبر، حسد، بغض اور دنیا کی بیجا محبت نکال دے اور اس کی جگہ اخلاص، تقوی، محبت، عاجزی، صبر، شکر اور اپنی رضا کی طلب عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، درود پاک سے محبت عطا فرما، ذکر الہی سے محبت عطا فرما، نماز سے محبت عطا فرما، اور اپنے نیک بندوں کی صحبت سے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایسا مسلمان بنا جو تیرے ہر حکم کے آگے جھکیں
اور ایسا مومن بنا جس کا دل ہر حال میں تجھ سے راضی رہے۔ ہمیں اپنے فیصلوں پہ یقین، اپنی تقدیر پہ رضا اور اپنی رحمت سے پر امید۔ یا اللہ، ہمیں سچ بولنے والا، امانت دار، وعدہ پورا کرنے والا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، والدین کا فرما بردار، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اور ہر انسان کے لیے خیر خواہی رکھنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے، ہماری آنکھوں کو گناہوں سے بچا، ہماری زبان کو جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے محفوظ فرما، ہمارے کانوں کو حق سننے والا بنا، ہمارے ہاتھوں اور قدموں کو صرف نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ تنہائی میں بھی ہم تجھے حاضر و ناظر جانیں اور مجمع میں بھی صرف تیری رضا کو رکھیں۔ ہماری ہر سوچ، ہر نیت، ہر عمل، ہر دعا کو اپنی رضا کے مطابق بنا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی عزت، ایمان عطا فرما، قبر میں بھی نور عطا فرما، قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرما، حوض کوثر پہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جام نصیب فرما۔ اور یا اللہ، بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا اللہ، ہمیں صرف مسلمان نہیں بلکہ کامل ایمان والے مخلص بندے، تیرے محبوب بندے، تیرے مقربین میں شامل فرما۔ یا اللہ، ہماری آخری سانس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آئے۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان، سلامتی اور اپنی رضا پہ فرما۔ یا اللہ، تو ہی کریم ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے، اور ہمیں ہر وقت شکر گزار رہنے والا بنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔